یہ بوچھال کے تھے غازی احمد صاحب چکوال کے پاس کے جی. تو یہ عجیب و غریب انسان تھا. اللہ نے اتنا نوازا اس کو کہ کم ہی اتنے لوگ دنیا میں لوگ رہتے ہیں. ان کے گاؤں میں میانی اڈا کہلاتا ہے یہ گاؤں جہاں کے یہ تھے چکوال میں بوچھال کلاں کے ساتھ. ایک زوار حسین شاہ صاحب ہوئے ہیں, کوئی ولی اللہ تھے, وہ بیٹھے تھے تو گلی میں سے ایک عورت گزری. پوچھا یہ عورت کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ لالا فلاں کی نون, مطلب ہے یہ سنیاروں کا کام کرتے ہیں, ہندو ہے, یہ برہمن ہے. آپ نے فرمایا جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے. واہ واہ. زوار حسین شاہ صاحب نے فرمایا جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے. لوگ سارے شرطے رہ گئے کہ یہ تو ہندو ہے, حاملہ ہے. وہ بچہ پیدا ہوا. جب وہ 10 سال کے ہوئے غازی احمد صاحب, انہیں خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے اور بتایا کہ اسلام کیا ہے, تم نے اسلام قبول کرنا. انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. اسلامی نام ان کا غازی احمد رکھا گیا. پہلے ان کا نام تھا کرشن لال. ماں باپ نے بڑی سختی کی, کیسز ہوئے, جیلم میں بھی کیس چلتے رہے. ان کا ضلع اس میں جیلم ہوتا تھا. جو سکھ تھا جج, اس نے فیصلہ دیا بچے کے حق میں, اور جو مسلمان جج تھا اس نے فیصلہ دیا اس کے ماں باپ کے حق میں. یعنی کہ شروع سے ہمارے جج ایسے چلے آ رہے. اس کے بعد پھر وہ رسول اللہ کی زیارت ان کو ہوتی رہی, مستقل دین پہ چلتے رہے. سارا بہت کافشوں کی زندگی, تکلیفوں کی زندگی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پہ عمرہ ادا ہوا, حج ادا ہوا. وہ درود شریف پڑھتے تھے بہت. تو میں ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا پنڈی میں اپنی بیٹی کے گھر سے. ان کی ساری اولاد میرے متقید ہے, ان کی بیٹی بھی, ان کا بیٹا بھی. بیٹا ان کا ڈاکٹر ہے, سعودیہ میں ہوتا ہے. تو وہاں ایک خط آیا, میں بیٹھا ہوا تھا, میرے ہوتے ہوئے خط کھولا ہوں. تو چکلالا اسکیم 3 سے کسی وحیدہ خاتون کا خط تھا. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نصیب ہوئی, آپ کا شرف نصیب ہوا. آپ نے فرمایا میری طرف سے غازی احمد کو سلام پیش کرو کہ اس نے مجھ پہ درود شریف کی بوچھار کر رکھی ہے. سبحان اللہ. وہ بعد میں انہوں نے مجھ سے پوچھی کہ وحیدہ خاتون کون تھی, وہ میں نے نہیں بتایا. ایسے نصیبوں والے بھی. سوال بیسیکلی یہی تھا وہ خاتون کا جو بابا جی سے پہلے ہوا تھا وضاحت کرتے ہیں کہ درود شریف کون سا پڑھنا چاہیے. یہ مجھے نہیں معلوم. درود شریف بس وہی پڑھنا چاہیے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہو اور جس میں سلام ہو. لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے درود شریف پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. واہ. ہے میرے علم میں نصیب والے ہیں. یہ کہانی, یہ دنیا بالکل الگ ہے. جو روٹین کی ہماری زندگی ہے وہ بالکل الگ ہے. دوسرے پہلے بھی پڑھے, میں نے تو نہیں کہا. میں نے یہ کب کہا؟ کیسی تو میں نے کہہ رہا درود ابراہیمی پڑھے. میں نے کہا میں نے کب کہا؟ میں نے تو نہیں کہا. تینوں بابا جی انسانی صحت کے لیے کیسے آج کل مینگو آ رہا ہے. دیکھو جی, مینگو کے بارے میں مجھے یہ پتا ہے, اگر کوئی مینگو نہیں کھاتا تو وہ جنت میں نہیں جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی جو بڑی عظیم نعمتیں ہیں اس میں سے مینگو ایک پھل ہے. تو جو اس کی عظیم نعمت کو ٹھکرائے, بخیلی کرے اور اس کو نہ کھائے تو اس کا جنت سے کیا واسطہ.
مینگو انتہائی طاقتور ہے، نیند لاتا ہے، تھوڑا بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، وزن بڑھاتا ہے. اگر زیادہ کھائیں تو نقصان بھی دے گا کیونکہ بی پی بڑھے گا. نارمل کھائیں، ایک مینگو کم از کم روز کا کھا لیں، کوئی حرج نہیں. بہت مفید چیز ہے، بڑی اعلیٰ چیز ہے. شوگر والے بابا جی کہتے ہیں کچی اگر شوگر والا جس دن مینگو کھانا چاہے صرف مینگو کھا لے، اناج نہ کھائے، کوئی نقصان نہیں ہوگا. اناج کے ساتھ جب مینگو کو اکٹھا کریں گے، یعنی کہ چپاتی بھی کھائی، سالن بھی کھایا اور مینگو بھی کھایا، پھر آپ کو انتہائی نقصان دے گا، بی پی بڑھائے گا، شوگر بڑھائے گا. اگر آپ چپاتی اس دن نہیں کھاتے، اناج نہیں کھاتے، اس دن مینگو کھا لیں، آپ کی شوگر نہیں بڑھتی. اور یہ جو کچی لسی بابا جی کہتے ہیں پی لیں، اس سے یہ بہت اچھی چیز ہے، اسے کیا افیکٹ آتا ہے؟ بہت اچھا ہے. وہ معدے میں تیزابیت اس سے جو ہونی ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ تیزابیت پیدا کرتا ہے نا. تو معدے میں پھر اگر کچی لسی اسی لیے پیتے ہیں، پرانے زمانے میں سب پیتے تھے، اسے بھی تیزابیت نہیں ہوتی بلکہ زیادہ خون بنتا ہے. میں 4 مہینے چلے، 6 مہینے چلے، مگر اگر بڑا مینگو ہوتا ہے تو وہ میں کھاتا ہوں چوتھا حصہ. اگر چھوٹا ہوتا ہے جیسے وہ انور اٹور ہے، دسہری ہے، وہ ایک کھاتا ہوں. مالدہ جو ہے وہ آدھا کھاتا ہوں. اور جو وہ ہے چونسا، وہ ایک پھانک بس کھاتا ضرور ہوں، کیونکہ وہ بہت ہیوی ہوتا ہے. وہ میں کھاتا نہیں، سینری میں نہیں کھاتا، سینری نہیں میں کوئی بات نہیں. آم میں کھاتا ضرور ہوں اور ڈیلی لے کے جاتا ہوں. جس علاقے کی میری پیدائش ہے نا، وہ آموں کا گھر ہے. وہاں سڑکوں کے کنارے اتنے آم لگے ہوئے ہیں کہ گاڑیاں سلپ کرتی ہیں، ان کے ٹائروں میں آتے ہیں. اتنا سہارنپور کا نہیں ہوں، میرا تعلق نجیب آباد سے ہے. سہارنپور میں تو اب میرا قبیلہ نجیب آباد سے شفٹ ہوا ہے، ہم نجیب آباد سے تعلق. بہت آم، جامن، آم، ہر پھل. وہ تو ایریا ہی ایسا ہے، کوئی جنت کا نمونہ ہے. بڑے فصل ہیں، بڑے باغات ہیں، جنگلات ہیں، اور لذیذ چیزیں ہیں. سبزیاں لذیذ ہیں، پھل لذیذ ہیں، دالیں لذیذ ہیں، بہت خوبصورت ہے. اگر آپ آسمان سے دیکھنا چاہیں تو شہر آپ کو دکھے گا نہیں، اتنا جنگل اور اتنا درخت ہے. ایریل ویو نہیں لے سکتے شہر کا. میں نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے. کون سی؟ بابا آپ کی اپنی اسلام اور صحت میں بھی بابا جی بجنور کا ذکر ہے. اسلام اور صحت کے دیباچے میں بھی ذکر ہے. بجنور میرا ڈسٹرکٹ بجنور ہے نا. میں جی نجیب آباد تو تحصیل ہے بجنور کی، جی جہاں میں پیدا ہوا ہوں.